بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو کے لیکچر میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اردو کا لیسن نمبر 3 مادر ملت فاطمہ جناح پڑھ رہے ہیں، جو کہ پیج نمبر 9 پہ ہے۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈرلائن کرنے کے لیے آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے، اور ورڈز میننگ اور ہوم ورک کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے آپ کی، اور آپ لوگوں کی بک ہونی چاہیے ریڈنگ کے لیے۔ چلیے اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی تعلیمی خدمات کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا، تو افواہ کے مقام سے۔ آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن۔ افواہ اسٹینڈ فار آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن۔ وہ افواہ کی سرپرست رہیں، اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ لوہا منوایا مطلب اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا یا شو کیا، دکھایا۔ افواہ کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ سرپرست تھی مطلب ان کی ذمہ داری آپ پر تھی۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ صرف نام کے طور پر ان کو یہ سرپرستی یا ذمہ داری دی گئی تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کی حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض اسٹوڈنٹ جو بھی اس عہدے کے فرائض تھے ان کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ اب اسٹوڈنٹس، یہ ورڈز ہم نے جتنی ریڈنگ کی ہے اس میں قائدانہ صلاحیتیں، سرپرستی، دائرہ کار اور منصبی فرائض آپ کے یہ ورڈز ہیں جن کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کے ورڈز میننگ کے لیے بھی آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں۔ عملاً مطلب عملی طور پہ کوئی کام کر کے دکھانا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو صرف کرتے ہیں، اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں، لیکن عملاً کا مطلب یہ کہ ہم فزیکلی بھی وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ شریک کار رہیں مطلب اس میں شامل رہیں۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اچھا، اب آپ سے یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات ہیں آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، تو آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی، مطلب انہوں نے عملی سیاست کو چھوڑ دیا، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ اب آپ کا یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ انہیں مادر ملت کا لقب کیوں دیا گیا، یا انہیں مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے انہیں یہ لقب دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو تھی وہ اپنے کاموں کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ پیروکار، اس میں اب آپ کا ایک ڈیفیکلٹ ورڈ آ رہا ہے، تو پیروکار مطلب پیروی کرنے والی تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد مطلب پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو متحد کرنا، اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ اسلامی نظام فکر کی ترویج مطلب وہ ایسا نظام رائج کرنا چاہتی تھی کہ جو اسلام کے اصولوں پر قائم ہو۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں مطلب کوشش کرتی رہیں۔ کس خواب کو؟ کہ پاکستان میں اسلامی نظام میں فکر رائج ہو۔ اس خواب کے لیے وہ
آخری دم تک کوشش کرتی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ اجرا مطلب جاری کرنا۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب وہ نصاب جو اسکولوں میں اور مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے شامل کر لیں، تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت، مطلب جو حکمت اور دانائی کی باتوں سے بھری ہوئی ہے، کہ معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں، جان سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ اب آپ کا یہ بھی کوسچن ہے کہ انہوں نے کب وفات پائی؟ 1967 کو، 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ اور انہیں کہاں دفن کیا گیا؟ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا، مطلب انہیں دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اس کے بعد یہ نیچے مختصر سوالات دیے گئے ہیں جو کہ ہم نے زیادہ تر امید ہے کہ ہم لکھ کر چکے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئی یہ بھی ہو چکا ہوا ہے، کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئے یہ بھی ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کس بات کی وقف کر دی یہ بھی آپ کر چکے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ سارے کوسچن تقریباً آپ کے جو اینڈ پہ مختصر سوالات دیے جاتے ہیں اس میں یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، لیکن اب آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے اسے دیکھیں، مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ آپ نے ان کو مفہوم واضح کرنا ہے۔ خیر بات کہنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ دور اندیش سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں دیکھنے والا یا دور سے دیکھنے والا، کہ آئندہ کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں کوئی حکمت اور دانائی سے دیکھنے والا۔ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر بلکہ بالکل برابر کھڑے ہونا۔ شرمندہ تعبیر، پورا کرنا۔ کنارہ کش ہونا، چھوڑ دینا۔ اب ہم اسٹوڈنٹ گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا جو آج کا گھر کا کام ہے، آپ سب سے پہلے الفاظ معنی کریں گے۔ نمبر 1 قائدانہ صلاحیتیں، رہنمائی کی خوبیاں۔ نمبر 2 سرپرستی، ذمہ لینا۔ نمبر 3 دائرہ کار، حلقہ یا حدود، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4 منصبی فرائض، عہدے کی ذمہ داریاں۔ نمبر 5 شریک کار، شامل ہونا۔ نمبر 6 اجرا، جاری کرنا۔ نمبر 7 سپرد خاک، دفن کرنا۔ پیروکار، پیروی کرنے والی۔ دستگیری کرنا، مدد کرنا۔ آب در، سونے کا پانی۔ کنارہ کش ہونا، چھوڑ دینا۔ مادر ملت، قوم کی ماں۔ ترویج، رائج کرنا۔ شرمندہ تعبیر، پورا کرنا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں درجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ لوہا منوانا مطلب اپنی صلاحیتوں کا سکہ منوانا یا دوسروں سے اپنی صلاحیتوں کو منوانا۔ شرمندہ تعبیر، پورا کرنا۔ نظام فکر مطلب ایک سوچ، ایک نظام، ایک سسٹم۔ سرپرستی، ذمہ داری لینا۔ سپرد خاک، دفن کرنا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس تمام طلبہ صفحہ نمبر 11 اور 12 کی پڑھائی اور املا یاد کریں گے اور 10 MCQs اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اب چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ اس میں سے بہت سے سوالات وہی ہیں جو ہماری ایکسرسائز میں دیے گئے تھے، اس کے علاوہ کچھ کوسچن ایسے ہیں جو کہ ہم نے اب نیو بنائے ہیں۔ جی، محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیمی خدمات کا آغاز کہاں سے کیا؟ قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے کیا کیا؟ محترمہ فاطمہ جناح اپنے کون سے خواب کو زندگی ختم ہونے تک پورا کرنے کی کوشش کرتی رہیں؟ محترمہ فاطمہ جناح نے کب وفات پائی؟
محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کا قابل ہیں؟ محترمہ فاطمہ جناح کو ماضر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح نے کیا فرمایا؟ محترمہ فاطمہ جناح کو کہاں دفن کیا گیا؟ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت غور سے اچھے سے سنا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ، اب آپ جو بھی کام آپ کو یہ دیا گیا آپ اسے بہت اچھے طریقے سے نیٹلی اپنی کاپی پر کریں گے، اور جو بھی آپ لوگوں کو ڈیٹ دی جائے گی آپ اس ڈیٹ کو یہ اپنا کام سبمٹ کروائیں گے کہ اسٹوڈنٹس